جناب عالی، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سب کہہ دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے سب کہہ دیا تو اس پنڈال میں موجود تمام شخص اپنی بیلٹیں نکال کر مجھے لال پیلا کر دیں گے، لیکن مجھے اس کی قدم پرواہ نہیں ہے، بلکہ میری آج کی تقریر کو اپنا ٹھوس چرچانا پنجابی لیکچر پائے دھیمی انگریزی بولنے والے اساتذہ کی۔ میری آج کی تقریر جناب دورے جنگ کی پنگڑ بسوں میں بیٹھے نفیس مزاج لوگوں کے نام۔ میری آج کی تقریر جناب دورے جنگ کی تمام چھوٹی بڑی پیاری پیاری گول مٹول کالی آنکھوں والی گاڑی میں بیٹھے مرغیوں کے نام۔ جناب والی، میری آج کی تقریر میرے خود کے بچپن کے نام، جب میری امی تندوریوں سے میرے 3 پیس بناتی۔ میری آج کی تقریر ان لوٹے ہوئے پروفیسرز کے نام، اور جناب والی بدقسمتی سے میری آج کی تقریر ممی ڈیڈی ہیڈ بوائے جنید کے نام۔ جناب صدر، چونکہ سب کہہ دو کا عنوان ہے تو کیوں نہ میں اپنی آپ بیتی بیان کرتا تھا۔ یہاں سے گھر گیا، در پر دستک دی کہ اندر سے آواز آئی، او اچھے باپ کی گندی اولاد۔ میں سمجھ گیا کہ ابا حضور مجھ سے مخاطب۔ جناب والی، سر کو جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے سامنے پیش ہو گیا۔ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آل از ویل کا ورد کرنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ جناب والا بولے، تم جوان ہو، کیوں نہ تمہاری شادی کر دے۔ میں خوش ہو تھا، میرے ابا حضور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مجھے جیل میں بند کر دیا، یعنی میرا نکاح کر دیا۔ میں خوش بہت تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ میں عشق بھی کمال کرتا ہوں، آئی لو یو لکھ کر سینڈ ٹو آل ہر فرینڈ۔ جناب والی، میری نکاح ہو گیا، پھر فرمائشیں شروع۔ میرے ہونے والی بیوی نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھاگ کے جاؤ اور میرے کتے کے لیے کیک لے کے آؤ۔ میں بھاگا دکان والے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ میری ہونے والی بیوی کے کتے کے لیے کیک لاؤ۔ دکان والا حاضر دماغ نکلا، کہنے لگا، بھائی جان یہیں بیٹھ کے کھائیں گے یا گھر پیک کر دیں۔ جناب والی، جب مجھے کتا کہا گیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر میں سیدھا گھر گیا، اور گھر پہنچا ہی تھا کہ ایک اور میسج آ گیا۔ کہنے لگی، میں پاکستان کے بلند ترین پہاڑ K2 کی چوٹی پر چڑھی ہوئی ہوں، اور پھر تم سے کیا دو گے؟ تو آپ بھی بتائیے کہ کھٹا ذرا ٹھہریے، ایک دبلا پتلا حسین و جمیل شخص اپنے ہونے والی بیوی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہاں، میں نے بھی دے ڈالا دھکا۔ جناب والا، مشہور کہاوت ہے، مرض بڑھتا گیا جوں زواج۔ میری شادی کا وقت قریب آتا گیا تو میں نے اپنے کچھ شادی شدہ دوستوں سے شادی کی تاریخ پوچھی، تو ان میں سے ایک نے کہا، اٹ از اے میٹر آف ریلیشن شپ ان وچ کیوٹ بیکمز کتی اینڈ جان بیکمز جانی دشمن۔ آگے سنیں، شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد جھگڑے روز کا معمول۔ کبھی بیوی سے جھگڑے تو کبھی بیوی کی سہیلی سے جھگڑے، کبھی فیمیل اسسٹنٹ سے جھگڑے تو کبھی دوست سے جھگڑے، الغرض جھگڑے اور جھگڑے۔ ان جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے انٹرنیٹ کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ نیٹ کھولا، زوم کی مشہوری آئی، سب کہہ رہے، میں نے بھی سب کہہ رہا، ہاؤ ٹو کنٹرول وائی فائی۔ تو جواب آیا، وی آر آلسو سرچنگ، if you know how to control this giant then please also tell us۔ جناب والا، میری شادی کے بعد مجھے پہلی خوشی تب محسوس ہوئی جب میں نے آمنے کی پیدائش دی، لیکن پیدائش کے بعد وہ جو جوان ہوتا گیا میری ناک میں دم لگتا گیا۔ اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی ماں نے لی۔ ایک دفعہ میں گھر گیا، یوں منا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا نزلہ رہتا ہے۔ تو کہنے لگا امی تو کہتی ہے پیٹ اندر باہر آتا ہے۔ جناب صدر، پھر کیا تھا؟ ایک اور بار میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کالا جادو کرنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں تو نہیں جانتا۔
تو کہنے لگا ابو آپ نے اتنی بڑی ڈائل پکڑی کہاں سے؟ چلانے والا آپ ہی بتائیے کہ ایسی شادی اور ایسی بیوی کو دیکھ کر سن 1990 کی دہائی میں بننے والی فلم یاد آئے گی یا نہیں کہ جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں، کہ جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں، آفت گلے پڑی ہے میں اس کو نبھا رہا ہوں. آپ کی سماعتوں کا شکر.